شاید یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، سنی ہے تو تستی مہربانی ہے، نہیں سنی تو آج سن کے اس کو یاد رکھ لیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، یار محرم میں آتے، قیامت قائم ہوگی محرم میں، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی محرم میں، فرعون غرق ہوا محرم میں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ کا دیدار ہوا محرم میں، آقا دو جہاں محرم میں نہیں آتے، آپ رمضان میں نہیں آتے، آپ آتے ہیں تو ربیع الاول میں آتے ہیں۔ پروردگار بتا دینا چاہتا ہے کہ پیغمبر کو فضیلت دنوں کی وجہ سے میں نہیں دیتا، بلکہ دنوں کو پیغمبر کی وجہ سے فضیلت دیتا ہوں۔ میرا پیغمبر اوقات کا محتاج نہیں ہے، زمانے کا محتاج نہیں ہے، خاندانوں کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا پیغمبر ہے، اس کا ہاتھ جس پتھر سے ٹکراتا ہے وہ پتھر پتھروں میں عظمت والا ہو جاتا ہے، جس کپڑے سے ٹکراتا ہے وہ کپڑا کپڑوں میں عظمت والا ہو جاتا ہے، جس صحابی سے اس کا سینہ لگ جاتا ہے وہ صحابی لوگوں میں عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اوقات میرے پیغمبر کے محتاج ہیں، چیزیں میرے پیغمبر کی محتاج ہیں، میرا پیغمبر چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے شان عطا کی ہے۔ ایک اور سوال تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے، ایک اور بات میں کیے دیتا ہوں۔ دیکھو ذہن میں سوال آ سکتا تھا، حضرت تھانوی نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے اور دیکھنے کی توفیق دے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے مکہ میں کیوں رکھا؟ اللہ نے اپنا گھر بنانا تھا سوات میں بناتا نا، کالام میں بناتا، ہنزہ میں بناتا، ناران میں بناتا، شوگران میں بناتا، اور کسی سیاحتی مکان میں بناتا جہاں آبشاریں بھی ہوتی، جہاں چشمے بھی ہوتے، جہاں دریا بھی ہوتے، جہاں غنچے بھی ہوتے، جہاں سبزہ بھی ہوتا، جہاں پہاڑ بھی ہوتے، جہاں اور بھی رہنائیاں ہوتی، لیکن رب العالمین نے اپنا گھر مکہ میں کیوں رکھا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، اگر میرا گھر ناران میں ہوتا، کاغان میں ہوتا، میرا گھر اگر سوات میں ہوتا، کالام میں ہوتا، چترال کی وادیوں میں ہوتا، خوبصورت مقامات پر ہوتا، لوگ آتے تو دیکھنے والے یہ کہتے، او جی ایتے اتھے لوگ پہاڑ دیکھنا آستے گین، چشمے دیکھنا آستے گین، سیر آستے گین، سپاٹے آستے گین، اے ٹھنڈیاں عواما کہنا آستے گین، اے برفاں دے نظارے کہنا آستے جل دین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا گھر ایسی جگہ رکھا ہے وہاں جانے والا صرف میرے گھر کو ہی دیکھنے جاتا ہے، اور کوئی شے اتھے دیکھنا والی ہے ہی نہیں۔ اگر وہاں دیکھنے والی چیز ہے تو رب بتانا چاہتا ہے کہ وہاں دیکھنے والا صرف اور صرف میرا ہی گھر ہے۔ اس لیے میں نے سنگلاخ وادیوں میں، سنگلاخ پہاڑوں میں اپنے گھر کو رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا۔ آج وہاں گورے بھی جاتے ہیں، کالے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن جانے والے صرف مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے پیغمبر کو، سنو، میں نے اپنے پیغمبر کو رمضان میں نہیں بھیجا، رمضان میں بھیجتا لوگ کہتے یار ویسے بھی بابرکت ہے، تو اس کی برکتوں نے،
اس کی برکتوں نے رسول کو بابرکت بنا دیا، محرم کی برکتوں نے رسول کو بابرکت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ کسی کی برکت رسول کو بابرکت نہیں بناتی، بلکہ رسول کے ساتھ جس زمانے میں آتا ہے زمانہ بابرکت ہوتا ہے، جس شان کے ساتھ آتا ہے، جس شہر میں آتا ہے، جہاں آتا ہے، جس دن آتا ہے، وہ دن اور مہینہ اس کے آنے سے بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ شان عطا کی۔ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ کے پائے اقدس جہاں لگ جائیں وہ تو ہے ہی بابرکت۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ ہاں سنیں، دیکھیں، بعض چیزیں انسان کے بدن کے اندر فالتو ہیں، فضول ہیں۔ ان چیزوں کو جو انسان کے بدن سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو فضلات بدن کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ مونچھوں کے بال کاٹتا ہے آدمی نا، جب بڑھ جائیں، ضرورت سے زیادہ ہوں، ضرورت سے زیادہ مونچھیں کاٹی جاتی ہیں۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ بال کاٹے جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ناخن کاٹے جاتے ہیں۔ منہ میں تھوک آتا ہے، تھوک کو آدمی تھوک دیتا ہے، تھوک کو تھوک دیتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہتے ہیں، او میرے محبوب، او میرے محبوب، جو چیز تیرے جسم سے لگ جاتی ہے، تیرے جسم سے ٹکرا جاتی ہے، اگر دنیا والوں کے جسم کے ساتھ ہو تو وہ فضولیات بدن ہے، اگر تیرے جسم کے ساتھ وہ چیز لگ جائے تو وہ اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ میں اس کو مقصود کائنات بنا دیتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ناخن تراشتے تھے نا، صحابہ کرام ان ناخنوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہے، بڑی ڈٹائی اور دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک نہیں 20 کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ کے ناخن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، آپ نے رکھا ہوا تھا، آپ انہیں چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، زبان سے لگاتے تھے اور جسم سے لگاتے تھے۔ اور جب انتقال کا وقت آتا ہے، یہ اللہ کا شعر وصیت کرتا ہے کہ لوگوں، جب میں مر جاؤں محمد مصطفیٰ کے ان ناخنوں کو کچھ کو میری زبان پہ رکھ دینا، کچھ کو میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ جب قبر میں فرشتے آئیں گے، آ کے مجھ سے پوچھیں گے، معاویہ بتا، من ربک ما دینک من نبیک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، من ربک ما دینک من نبیک من ربک ما دینک من نبیک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ میں فرشتوں کو محمد حربی کے ناخن اپنی زبان سے اٹھا کر نشانی کے طور پہ دکھا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میں حضور کے ناخن دکھاؤں گا، اللہ فرشتے ناخنوں سے حیا کر کے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ حضور کے بال مبارک، منہ مبارک صحابہ کرام کے پاس محفوظ۔
تیرے اور میرے بال نالیوں کی نظر ہوتے ہیں، گٹر کی نظر ہوتے ہیں، مٹی کی نظر ہوتے ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی نظر ہوتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین آقا دو جہاں کے بال میرے دوستو جنگ کے اندر فتح کی علامت اور نشانی بن جاتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ فتوح البلدان کے اندر لکھا ہے حضرت خالد بن ولید، سیاڻ دے کرو، پہچانو ان کو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جن پر ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے۔ مرزا جیل میں تے فخر نہ کرو، ان نکا مرزا جڑا لانتی بیٹھ کے صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے، اولیاء اللہ پہ تنقید کرتا ہے، اور کہتا ہے ولیوں نے کیا کیا؟ ولی اور کے کرن، خدا کے بندے، یہ داتا اجویری حضرت علی اور اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں آئے، قرآن کا درس شروع کیا، اور درس کے اندر بیٹھے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں ہندو جن کا درس سن کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کی امت میں داخل ہو جاتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر جن کا درس سن کر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم، عیسائی، ہندو اور یہودی کلمہ اسلام پڑھ کر میرے دوستو ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو بھی درس دینے لگے دا، توڑے درسہ پہ آنا آلا مڑ کے جل کے آختے مائے مڑے پیو دا توڑے نال نکاح ٹھیک نہیں ہویا، نکاح ٹھیک نہیں ہویا، نکاح ٹھیک نہیں ہویا، تو پھر تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پیو دا مڑ کے جنازہ نہیں پڑھتا، پھر وہ واپس جا کر کہتا ہے میرا دادا بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں، مڑی نانی بھی دوست کندے، مڑی ماں بھی دوست کندے، فلانا بھی دوست کندے، صرف مرزا جنتا بے، تو کافر میں کافر، سارے کافر ہیں، اور پورے ملک میں یہی مومن اکیلا ہے۔ یہ مرزا کیا ہے؟ میم سے برا کریلا ہے۔ میرے دوستو یہ سب کو کہتا ہے سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، تو جنم بے نواں مسلمان جمے۔ آج ہمارے نوجوان بڑے فخر سے دیکھتے ہیں، اور جی بڑا مزہ آندہ ہے جدوں مولویوں کو گالیاں کٹ دے، اور انسان دے پتروں مولویوں کو گالیاں نہیں کٹتا، یہ اللہ دے ولیوں کو بھی گالیاں کٹ دے۔ اور کچھ دن اگر آپ اور بیٹھے انشاءاللہ آپ بھی اس کی طرح اپنے والدین کو بھی گالیاں نکالیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، خالد بن ولید ماشاءاللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ کے اندر جاتے فاتح بنتے، بڑی جنگیں لڑی، اور حضور نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ۔ کیا لقب تھا؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ ایک جنگ کے اندر گئے، اپنی ٹوپی گھر میں بھول گئے، بڑے پریشان تھے۔ لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے میری فتح کا راز اس ٹوپی میں تھا۔ کہا یہ کیسی ٹوپی ہے؟ کہنے لگے اس ٹوپی کے اندر نبی اکرم شفیع معظم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اقبال تھا، اور میں
جب آقا دو جہاں کے زلف مبارک کے بال والی ٹوپی پہن کر میدان میں جاتا تھا تو میرے سامنے کافر اس طرح بھاگتے تھے جس طرح ببر شیر کے سامنے بکریاں اور بلیاں بھاگتی ہیں۔ آج میں بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنے میں دیکھا جنگ کے اندر ایک گھوڑ سوار آتا ہے جو لپٹا ہوا ہے کپڑے میں، اور فوراً اپنا گھوڑا دوڑتے ہوئے خالد بن ولید کے گھوڑے سے ٹکرا کر ٹوپی ان کے ہاتھ میں دے کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ آنے والا بتائیں، یہ جبرائیل تھا، میکائیل تھا، اسرافیل تھا، رضوان تھا، کوئی ملائکہ تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا؟ کہنے لگے کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اس ٹوپی کو مجھے پہنچانے والی میری منقوہ، میری ایلیا، میری زوجہ، میری بیوی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری کامیابی کا راز اس ٹوپی میں رب نے رکھا ہے جس ٹوپی کے اندر محمد مصطفیٰ کا بال ہے۔ آج توڑے تے مڑے بال گندگی دی نشانی ہیں۔ سالنا میں پیجل ہے، سالن گندا، پانیاں میں پیجل ہے، پانی گندا، شربتی میں پیجل ہے، پینا استے دل نہیں آختا، دودھا میں پیجل ہے، پینا استے دل نہیں آختا۔ توڑے تے مڑے نو گندگی دی نشانی ہیں۔ لوگ آختے ہیں کب کے گھر اندر نہ سٹ، او بابا نو اپنے باہر گھر کے سٹ۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کے ناخن اور بال میں یہ تبرک اور برکت کی نشانی ہے۔ یار ایک اور بات بڑی عجیب ہے، علماء کرام نے لکھی ہے، آقا دو جہاں کا لعاب دہن۔ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، دعا کریں کہ میں اللہ کرے اس بات کو مکمل کر لوں۔ علماء کرام نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں۔ رسول اللہ کا تو تھوکے میں تھوکوں، کوئی پیر تھوکے کوئی مولوی تھوکے، اللہ کی قسم لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، لیکن واہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اور کائنات کے سردار، جب آپ اپنا لعاب دہن گراتے تھے، آپ کے چھینٹوں کو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ آپ کا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگے، آنکھیں درست ہو جائیں۔ آپ کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے، آنکھیں درست ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ناگ آ کے ڈنگ مارے، ڈسے، اور صدیق اکبر کو زہر کی وجہ سے درد محسوس ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، محمد مصطفیٰ اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگائیں، زہر واپس پلٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ توڑے تھکوے جراثیم حسن، مڑے تھکوے جراثیم حسن، مولویاں دے پیراں دے تھکوے جراثیم دے گندگی ہو سی، لیکن محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن میں شفا ہے۔ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دو مولویوں کی لڑائی ہے، لڑائی کس پر ہے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن پر ہے۔ آج دو زمیندار بنے تو کل دن، دو مالدار دکانہ تو کل دن، دو سرمایہ دار پیسیاں تو کل دن، دو مسلمان جاگیر پہ لڑتے ہیں، پیسوں پہ لڑائی کرتے ہیں، دو مولوی میرے دوستو محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ لڑائی کرتے ہیں۔ آج تسی کل دیو، بندوقاں کٹ دیو، گالیاں کٹ دیو، الزام لا دیو، مند چنگ آخ دیو، ایک ہی دوئے تھے میرے دوستو، کیچڑ اچھالتے ہو،
علماء آپس میں جب محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ بحث کرتے ہیں میرے دوستوں وہاں بھی رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے. میں تساں کو دو بزرگاں دے نام دس کنا. عقیدہ نا ہے علامہ محمد اسماعیل حقی. آنکھ چھوڑو اور اچھے آنکھ ہو اور مڑے ہو نمازی ہو. میں چلا نا میں تساں کو بار بار اخالدا اے کوئی یہ نہیں یار تستے آخنا نال مڑے جیبا بے پیسے زیادہ ہو گئے اے میں تستے فائدے ہستے اخالدا. جدوں کسا اللہ والے کو تسی آتے ہو نا رحمت اللہ علیہ اے رحمت قبرہ بے پہنچتی ہے وہ جنتا بے ہوتا ہے. وہ آتے اللہ یہ دنیا بے مڑے ہستے دعائیاں کر دیں مسیتیاں میں بیٹھ کے. حالانکہ کسا کو بجلی دے بل ادا غم ہے, کسا کو گیسا دے بل ادا غم ہے, کسا کو چینی دا غم ہے, کسا کو آٹے دا غم ہے, کسا کو قرضے دا غم ہے, کسا کو بے روزگاری دا غم ہے. انہاں غماں دے باوجود غماں میں بیٹھ کے اللہ اے اساں کو نہیں بھول دے. صحابی دا نام دے پھر دعائیاں دینن, ولیاں دا نام دے پھر دعائیاں دینن. تے اتھے جنتا میں بیٹھے دے وہ آتن اللہ جی ہیں اے اساں کو دعائیاں دینن اسی بھی انہاں کو دعا دینے ہیں. اللہ جڑیاں دعائیاں انہاں اساں کو دیتی ہیں خدایا ای موڑ کے انہاں تے با تے خدا جنتیہ جی دعا رد نہیں کردہ. اللہ پاک قبول فرماتے ہیں تو یہ واپس آتی ہے. یہ کس پر ہمارے جیب میں واپس آتی ہیں. علامہ اسماعیل تے یاد رسی تساں کو نا اسماعیل حقی. علامہ چھوڑ دو حقی بھی چھوڑ دو اسماعیل تے یاد رسی نا انشاءاللہ نہیں بھولدا. علامہ اسماعیل حقی آنکھ چھوڑو مڑ کے آوے نا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے تفسیر لکھی ہے کئی 100 سال پہلے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر روح البیان. کیا نام ہے؟ تفسیر روح البیان. اس کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس پر بحث کی ہے. میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا. او میرے نمازیوں آئے ہو تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ. علامہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے حضور سرور کونین کو بنایا. یہ خدا ہی جانتا ہے کیسے بنایا, یہ خدا ہی جانتا ہے. یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے مقام تے مرتبہ تسی تے میں نہ سمجھ دے اے خدا ہی سمجھ دے. اس گل پہ ایک اور گل میں نکی جی کر کے نا ہے کمن دی گل ہے. دیکھو اساں کو خدا سنا کیا نماز پڑھو, اساں نماز پڑھی نا. جڑے نہیں پڑھتے ہو بھی آہو پڑھی. خدا کیا روزے رکھو, اساں روزے رکھے. خدا کیا زکات دو, اساں زکات. خدا کیا حج کرو, اساں حج کیتا. اساں خدا کو نہیں آخیا خدایا اسی تے نماز پڑھ دیاں پر تو بھی پڑھ. اسی روزے رکھتے ہیں بولو نا تو بھی رکھ. اسی حج کرساں پرے تو کرسی تے تاں کرساں. زکات دے ساں پرے تو بھی دے. ہم نے یہ نہیں کہا, لیکن جب رب نے کہا مسلمانوں او مومنو اور میرے نبی کے امتیوں اور میرے نبی پہ درود پڑھو, میرے نبی پہ سلام پڑھو, اساں کیا آخیا؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی. اے اللہ تو اپنے محبوب تے درود پڑھ.
اللہم صلی علی محمد وعلا پڑھ کنو وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. پھر اگے اسی کیا تھے اللہم بارک علی محمد بارک علی محمد وعلا آل محمد. اسن نمازہ دے ویلے لیا ہے خدایا تو بھی پڑھ تاں پڑھ سا اللہ زکاة تو بھی دے تاں دے سا روزے تو بھی رکھ تاں رکھ سا آج تو بھی کر تاں کر سا ورے جدو درود دیوار آئی اسا ہے خدایا تو بھی درود پڑھ تاں پڑھ سو. نہ سمجھے اللہ اکبر اللہ 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 علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اللہ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھ. ہمیں پتا تھا فجر کی 4 رکعتیں اسا پڑھ کے دی اسا کو پتا سا پیشی دیاں 10 رکعتاں اسا پڑھ کے دیاں اسا کو پتا سا دیگری دیاں 4 رکعتاں اسا پڑھ کے دیاں اسا کو پتا سا نماشا دیاں 20 رکعتاں اچھا 5 رکعتاں اسا پڑھ کے دیاں اسا کو پتا سا گفتہ دیاں 9 رکعتاں اسا پڑھ کے دیاں اللہ زکاتی دا بھی پتا سا 2.5% دینی ہے خدایا جدہ بھی پتا سا کے طریقے انہیں ورے جدوں اے اللہ تو داخیا مرے نبی تے درود پڑھو نبی دے مقام دا تو کو پتا سا یا توڑے نبی کو پتا سا. اس لیے ہم نے اللہ تیری بارگاہ کے اندر جھولی پھیلا کے عرض کر دی اللہم صلی علی. اللہ تو ہی جانتا ہے اس کا مقام کیا ہے تو ہی جانتا ہے اس کی شان کیا ہے اور لہذا میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں ربا تو اس کی شان کے مطابق اس کی بارگاہ کے اندر میرا سلام پیش کر دے. اللہ اکبر. یار ٹائم تے مچ ہو گئے وہ دعا ملانیاں دا کال رہ گیا انشاءاللہ آئندہ جمعے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.